إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین پر، واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین، مصنفین، مؤلفین پر، خطباء اور دعات پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، بنو نذیر کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ سورۃ حشر کے حوالے سے بھی آپ کو کہا تھا کہ آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ سارے کی ساری سورت کی تفسیر اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ اسی غزوے کے دوران شراب کی حتمی حرمت کا اللہ رب العزت نے اعلان کیا تھا۔ یہ سن 4 ہجری کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ ایک چیز کے اوپر غور کریں کہ جس وقت شراب کی حرمت کا اعلان ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ ہیں، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، وہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگاتے، آپ کو یہ بھی نہیں پوچھتے کہ جو گھر میں پڑی ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہے، یا جو بندہ بھی پی رہا ہے وہ مزید پی سکتا ہے۔ نہیں، ایک سیکنڈ سے پہلے شرابوں کے مٹکوں کو انڈیلا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی۔ یہ بات درست ہے کہ شراب کی حرمت تدریجاً نازل ہوئی، اور تدریجاً نازل ہونا یا آیات کا شان نزول پتہ ہونا کہ یہ آیت کس موقع کے اوپر کس واقعے پہ نازل ہوئی، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاشرے میں منکرین حدیث کا ایک گروہ ہے جو شان نزول کا قطعاً انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شان نزول کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن پاک ہاں وہ واقعی کسی واقعے کے موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی، لیکن اب اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بات اتنی بڑی جہالت کے اوپر منحصر ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ قرآن پاک کی 20 آیات، اگر آپ ان کا شان نزول نہیں جانتے آپ ان کا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ آپ اگر ان کے شان نزول کے بارے میں علم ہی نہیں رکھتے، آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ لغت سے آپ قرآن پاک کی آیتوں کی ٹرانسلیشن بغیر شان نزول اور بغیر تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں، گمراہ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کتاب کا بیان رسول اللہ نے کرنا ہے، اس کتاب کو بیان، اس کی تفسیر، اس کی تشریح رسول اللہ نے کرنی ہے۔ ایک عام فہم مثال دیتا ہوں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، سورۃ لہب ہے، اگر اس کا شان نزول پتہ ہی نہ ہو، ٹرانسلیشن کرنے والے جتنی مرضی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہے، اس سورت کی ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے۔ اور ایک بندے نے کوشش بھی کی ہے، آگ کے باپ کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، اس طرح کی کوششیں بھی مضحکہ خیز کی جاتی ہیں۔ کس وجہ سے؟ حدیث نہیں ماننی کہ ابو لہب کے بارے میں آگ کے باپ کے ہاتھ ٹوٹے۔ یہ کوئی ترجمہ بنتا ہے؟ عقل سے بتائیے۔ اس طرح کے پھر مضحکہ خیز ترجمے آتے ہیں اگر انسان شان نزول سے بے بہرا ہو جائے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ اللہ رب العزت بعض احکامات کو تدریجاً نازل کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، یہ جو تدریج ہے، اس میں سے بعض آیات پہلے کی ہیں، بعض آیات بعد کی ہیں۔ اگر ہمیں پتہ نہیں پہلے کی کون سی ہیں تو ہمیں ایسے محسوس ہوگا کہ شراب حلال ہے۔ اگر پہلے کی آیات کوئی بندہ ایک ہی آیت پڑھ کے یا ایک ہی آیت سے استدلال کر لے، یا ناسخ منسوخ کا علم ہی نہ رکھتا ہو،
اس کو پتہ ہی نہ ہو اس آیت کی تشریح بعد میں اللہ نے اس آیت کے ذریعے کر دی، اس آیت کی تشریح اللہ نے اس آیت کے ذریعے کر دی، یہ آیت کی تلاوت تو باقی ہے، اس کا حکم باقی نہیں ہے۔ یہ بات بھی منکرین حدیث کو بڑی چبھتی ہے کہ آیت کی تلاوت باقی ہے، حکم باقی نہیں ہے۔ نہیں ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں کہ جن کی تلاوت تو قرآن پاک میں ہوتی ہے لیکن حکم اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کے ذریعے تبدیل فرما دیا ہوا ہے۔ اسی طرح اول شراب اور جوے کے بارے میں بھی یہی بات تھی، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں بہت بڑا گناہ ہے لیکن لوگوں کا نفع بھی ہے، وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور اس کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ اب اس آیت میں شراب کی حرمت نہیں ہے، یہ اول دباچہ ہے معاشرے کی اصلاح کرنے کا، صحابہ کی اصلاح کرنے کا، کہ اس میں بڑا نقصان ہے، نفع بھی ہے لیکن نقصان ہے، اس کا نقصان نفع سے زیادہ ہے، تو سلیم الفطرت طبیعت کے لوگ ویسے ہی اس سے اب کنارہ کش ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر جو مکمل کنارہ کش نہیں ہو رہے کیونکہ حرمت واضح نہیں نازل ہوئی، ان کے لیے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرما دیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ او اللہ کے بندو، جب نماز کے لیے آتے ہو، وضو کرتے ہو، پاکیزہ ہوتے ہو، طیب ہوتے ہو، طاہر ہوتے ہو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کرنا ہوتا ہے، تو لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب مت جانا۔ کس حالت میں؟ کہ جب تم نے شراب پی ہو۔ اب بتائیے کوئی بندہ منکر حدیث ہو یا شان نزول کا، ناسخ منسوخ کا علم نہ رکھتا ہو، وہ آیت کا اتنا ٹکڑا پہلے پیش کرے آپ کو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب، کیا مفہوم مکمل ہو جائے گا؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اور جب تم حالت نشے میں ہو تو تب نماز کے قریب نہ جاؤ۔ آج کوئی بندہ اٹھے اور کہے جی شراب حرام کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ نے صرف شراب کو حرام قرار دیا نماز پڑھنے کے وقت۔ اب یہ دیکھیے، یہ آیتیں دونوں قرآن پاک میں تلاوت کے اعتبار سے موجود ہے نا، حکماً منسوخ ہو چکی ہے۔ اب یہ حکم باقی نہیں رہا کہ نماز کے وقت شراب نہیں پینی، بلکہ پھر اللہ رب العزت نے دو محکم آیات کو نازل فرما دیا، محکم کو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ کا ذکر یہاں پہ کیا، اور دوسری آیت میں کہا شیطان تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈالنا چاہتا ہے شراب اور جوے کے ذریعے، فہل انتم منتہون، اب بعد آتے ہو کہ نہیں؟ ختم، اب حرمت کی آیت نازل ہو گئی، اب بعد آ جاؤ، اب اس کو چھوڑ دو، اب اس کو ترک کر دو۔ اب بتائیے اگر ناسخ منسوخ کا، شان نزول کا، تدریج کے اصول کا علم نہ ہو تو پھر وہ کہیں گے جی صرف شراب جی نماز کے وقت نہیں پینی چاہیے۔ باقی آیات نے دیگر آیات کے حکموں کو بیان کر دیا، تفسیر کر دی۔ خیر یہ تو ایک فقہی بحث آ گئی، چونکہ بنو نذیر کے جنگ کے حوالے سے یہاں پہ شراب کی حرمت نازل ہوئی، اور آپ اس معاشرے کی پاکیزگی کا عالم دیکھ لیں، کسی نے یہ تک نہیں پوچھا کہ جو گھر میں پڑی ہے یا جو ابھی ہم استعمال کر رہے ہیں ان کو استعمال کرنا شروع کریں۔ آپ خیبر کے موقع کے اوپر دیکھیں گے کہ صحابہ نے گدھوں کی ہانڈیاں بنا لی ہوئی تھی، تو رسول اللہ سے یہ نہیں تھا پوچھا کہ گدھا حرام ہو گیا گھریلو اگر تو یہ کھا لیں جو پک گیا، نہیں، اسی وقت انڈیل دیا، بس اللہ کا فرمان سنا، اللہ کے رسول کا فرمان سنا، بات ختم۔ اصول تدریج کے حوالے سے ایک بات ضمنی طور پہ یہ سمجھ لیجئے کہ اب جو اصول تدریج ہے یہ اس معاشرے کے موجودہ اس دور کے لوگوں کے لیے تھا۔ اب اصول تدریج اس طرح نہیں ہے، دین میں آج ہے اصول تدریج لیکن اس طرح نہیں ہے۔ مثلا ایک بندہ نیا نیا اسلام قبول کرتا ہے، آپ اس کو پہلے دن بتا دیں گے کہ بھائی شراب حرام ہے، ایسے ایسا کچھ چھوڑ دیجئے، لیکن اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کچھ دیر پی لیجئے، پہلے دن سے ہی حرام ہے۔ تدریج یہ ہے کہ آپ اپنی اصلاح کیجئے، آپ نماز کے مسائل یاد کیجئے، آپ نماز، جب تک آپ کو نماز نہیں آتی اب یہ پڑھ لیجئے، جب تک آپ کو یہ نہیں ہوتا، یہ تدریج اس حد تک باقی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے، اب شریعت چونکہ مکمل ہو چکی ہے، آج کوئی مفکر اٹھے یا منکر حدیث اٹھے یا سیکولر اور لبرلزم کا پروردہ کوئی آج یہ کہنا شروع کرے یار 5-6 سال پینے دو جس نے اسلام قبول کیا ہے، 5-6 سال، یہ نہیں ہے اسلام میں کہ آج بھی اسی طرح جی پہلے اس کو پینے دو، پھر جب 5-7 سال گزر جائیں گے پھر اس کے اوپر حرام کہیں گے، ہرگز نہیں۔ وہ جو معاملات تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حل ہو گئے، اس کے بعد اصول تدریج اسلام میں ہے
تربیت کے لیے، عبادات کی ادائیگی کے لیے، کہ آپ اس کو جو نیا مسلمان ہو رہا ہے اس کو کہیں یار نماز کو بطور اول عادت اپناؤ، عادت کے طور پہ اپنا لو، بس ٹائم ہو گیا آ جاؤ، بس ٹائم ہو گیا آ جاؤ، بس اذان ہوگی آ جاؤ۔ اول ہر عبادت عادت ہی ہوتی ہے، عادت بن جائے، پختہ ہو جائے، پھر اس میں سے عبادت کی لذت کو حاصل کرنا چاہیے۔ جن بندوں کو ابھی عادت ہی نہیں ہے اور وہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں جی عبادت میں مزہ نہیں آتا، اللہ کے بندے تیری ابھی عادت پختہ نہیں ہوئی، تو عبادت کے مقام پہ کیسے جائے گا؟ تیری تو عادت پختہ نہیں ہے، تو اللہ کی آواز سن کے دوڑتا ہوا آتا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عادت کو مستحکم کر لیا جائے، پختہ کر لیا جائے، عادت بنا لی جائے۔ عادت جب بن جاتی ہے پھر عبادات میں مزہ اور لطف آنا شروع ہوتا ہے۔ جب عادت پختہ ہو جائے، جب فرائض مکمل انسان کرنا شروع کرے۔ ایک انسان 3 نمازیں پڑھتا ہے اور چاہتا ہے مجھے نماز میں مزہ آئے، نہیں آ سکتا، نہیں آئے گا۔ اور بھائی تو پہلے 5 پڑھ، پھر لطف اور لذت کی کیفیات کی طرف بڑھ۔ تو 5 پڑھتا نہیں، تو 2 پڑھ کے چاہتا ہے اس میں وہی لذت مل جائے، نہیں مل سکتی۔ تو عبادت کو پہلے عادت کے طور پہ اپنا لینا چاہیے، عادت کے طور پہ اپنانا۔ بعض لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ عادت کے طور پہ اپنانے چاہیے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اول عادت کی خیر ہے، بعض لوگ یہ کنڈیم کرتے ہیں، اور کنڈیم اس لیے کرتے ہیں کہ ہاں جس کے 10 سال گزر کے 5 ہی نمازیں پڑھتے ہوئے ابھی بھی وہ صرف عادتاً پڑھ رہا، اس کو تو بندہ کنڈیم کرے، یار تو اللہ کو سبق سنانے ہے، آ کے اللہ کو سبق سنا کے چلا جاتا ہے، نہ تیری عبادت میں خشوع ہے، نہ خضوع ہے، نہ رکوع ہے، نہ سجود کے اندر تیرے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے، نہ تیرا دل اللہ سے ملتا ہے، نہ تو اللہ سے کنیکشن کرنے کی کوشش، اس کو بندہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن ابھی جو ابتدائی مرحلے میں ہے اس کو ہرگز یہ بات نہیں کرنی، اس کو عادتاً نماز پڑھنے کی بھی آپ اس کی عادتاً نماز کو بھی اپریشیٹ کریں گے۔ یہاں پہ پہلے دن سے نماز میں خشوع و خضوع کی تلقین اور یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو کنڈیم کرنے کے لیے، یار سبق سنانے آیا ہے، تجھے ٹرانسلیشن نہیں آتی، اس کو پختہ ہونے دیں، پھر اگلا سٹیپ۔ یہ اصول تدریج ابھی اسلام میں باقی ہے، یہ اصول تدریج باقی ہے، باقی والا جو ہے وہ معطل کر دیا گیا۔ اسی طرح بنو نذیر کے بہت سے صحابہ، انصاری صحابہ کے بچے بنو نذیر قبیلے والوں کے پاس تھے۔ کس طرح؟ جیسے بدوؤں کی عادت ہوتی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے دیہاتوں وغیرہ میں بھیج دیتے تھے، اس طرح بنو نذیر میں بھی بھیجا کرتے تھے۔ اور ان میں سے یہ ہوا کہ بچوں کو پالنے پوسنے کے دوران جب بچے بالغ ہو گئے تو بعض بچے یہودی ہو گئے، ظاہر ہے پالا پوسا جس نے اس کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ تو انصاریوں نے جب رسول اللہ نے ان کو جلا وطن کیا، پچھلے خطبے میں یہ سارا واقعہ رکھا، تو انصاریوں نے کہا ہم اپنے بچوں کو تو نہیں جانے دیں گے، جن کو انہوں نے یہودی بنا لیا ہم ان بچوں کو لے کے جانے نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتوں کو نازل فرمایا، اور بعض روایات کے اندر رسول اللہ نے اس وقت یہ آیتیں پڑھی، لا اکراہ فی الدین۔ اب یہ دیکھیے یہ کتنی عظیم آیت ہے۔ سگا بیٹا، سگا انصاریوں کے سگے بیٹے تھے، ان کے پاس رہ کے یہودی ہو گئے، اور انہوں نے چاہا ہم ان بچوں کو پکڑ لیں اور ان کو جانے نہیں دیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان آیتوں کا نزول فرمایا، رسول اللہ نے یہاں بیان فرما دی اس وقت، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ اگر وہ یہودی ہو چکے ہیں اور وہ جانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، تم اپنے بچوں کو مت روکو، اپنے بچوں کو مت روکو۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا خوبصورت مذہب ہے، اتنا خوبصورت اسوہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی مذہب قبول کر لیا، یہ بھی اوائل اسلام کی بات ہے۔ اوائل، بعد میں یہ وہ بچے نہیں ہیں کہ جو پہلے مسلمان تھے اور بعد میں یہودی ہوئے، یہ پرورش کے اعتبار سے انہی کے پاس رہ کے یہودی ہو گئے تھے، ان کے اوپر مرتد کے احکامات نہیں لگتے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا اکراہ فی الدین کا کلیہ یہاں پہ بیان کیا۔ آگے اگر آپ غور کریں تو ایک بہت بڑا غزوہ، بعض غزوات ایسے ہیں جو بہت لوگوں کو ان کا علم نہیں ہوتا، اور آپ کے سامنے ہم تفصیل سے ان غزوات کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک غزوہ ذات رقاع ہے، اس کو اردو میں ذات رقاع بھی کہتے ہیں، اور یہ رقاع سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ یہ غزوہ اس قدر شدید تھا، اور یہ انہی وہ جو 70 آپ کو بتایا تھا کہ قاری شہید ہوئے تھے قرآن پاک کے، انہی قبائل کے، ثعلبہ اور محارب قبائل کے تعاقب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ ہاں شدت کا عالم یہ تھا کہ
6 بندوں کے پاس ایک اونٹ، 6 بندوں کے پاس ایک اونٹ، تو ظاہر ہے اب 6 میں سے 6 بندوں کے پاس ایک اونٹ ہو تو چھٹے کی باری کتنی دیر بعد آئے گی؟ بہت لمبا عرصہ چاہیے، مثال دے رہا ہوں، آدھا گھنٹہ بھی طے کیا ہو تو چھٹے کی باری 3 گھنٹے بعد، بڑا لمبا وقت ہے۔ تو پیدل چل چل کے ایڑیاں پھٹ گئی، صحابہ کی ایڑیاں پھٹ گئی، تو وہاں پہ کپڑے باندھے، جیسے ہم موزے پہنتے ہیں، جوتے پہنتے ہیں، تو صحابہ نے وہاں پہ کپڑے باندھے۔ جب کپڑے باندھ کے بھی چلے تو ان کپڑوں کے چیتھڑے اڑ گئے، دھجیاں بکھر گئی، اس لیے اس کو غزوہ ذات الرقاع کہتے ہیں، یعنی چیتھڑوں والا، پھٹے ہوئے کپڑوں والا غزوہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ اتنا چلے تھے کہ ان کے پاؤں کے نیچے جو کپڑے تھے وہ بھی پھٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے اندر 700 کے قریب مجاہدین کے ساتھ شرکت کی اور ان قبائل کو بدترین شکست دی، اور بغیر جنگ کے وہ اچانک حملے کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے بعد وہ جو ان کا پراپوگنڈا تھا نا کفار مکہ اور قریش مکہ کا کہ ہم جیت گئے، آپ کے سامنے احد کا سارا واقعہ رکھا تھا کہ حقیقت میں بھی وہ کوئی ان کی بہت بڑی فتح نہیں تھی، لیکن انہوں نے عرب معاشرے میں پراپوگنڈا بہت کیا کہ ہم جیت گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جتنی بھی جنگی مہمیں کی ہیں اچانک کی ہیں اور حملہ آور کی حیثیت سے کی ہیں۔ اس کا مقصد دفاع بھی تھا، لیکن بطور آپ اگریشن کے یہ سارے کے سارے غزوات کو دیکھیں کہ اس میں رسول اللہ آگے بڑھ کے جنگ کر رہے ہیں، تاکہ وہ جو معاشرے میں پروپوگنڈا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر شکست کھا گیا وہ ختم ہو گیا۔ اور جب بغیر جنگ کے اتنا بڑا مال غنیمت ہاتھ آیا، ایک مشرکوں کی لونڈی بھی ہاتھ میں آئی تھی مسلمانوں کے، تو اس شخص نے قسم کھائی کہ میں مسلمانوں میں سے جب تک کسی کا خون نہیں بہاؤں گا میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حفاظتی حصار اور سرحدوں کے پہرے بڑی دانش مندی اور معاملہ فہمی سے طے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندے کی اطلاع پہنچ گئی کہ وہ یہ بندے نے عہد کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیں معاملہ فہمی ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم کسی اور طرح ترتیب دیتے تھے حفاظت کو۔ اس دن کا عمار بن یاسر اور عباد بن بشر یہاں پہ کھڑے ہو جائیں، آج رات حملے کا اندیشہ ہے، اور وہ ایسا ہی ہوا۔ وہ شخص آیا، اس نے تیر چلانا شروع کیا۔ عباد بن بشر حالت نماز میں تھے، تیر لگ رہے ہیں، نماز نہیں توڑ رہے، تیر لگ رہے ہیں، بالآخر نماز کو مختصر کیا تو عمار بن یاسر کو اٹھایا تو وہ زخمی ہے۔ تو عمار نے کہا یہ کیا آپ نے کیا؟ کہا ایک سورت شروع کی ہوئی تھی اور دل میں یہ خیال تھا جب تک وہ سورت ختم نہیں ہوگی نماز سے سلام نہیں پھیروں گا، دشمن حملہ کر رہا اور وہ نماز مکمل کرنے کی فکر میں ہے۔ خیر انہوں نے نماز کو مختصر کیا، سلام پھیرا، اس کو قابو کر لیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا عبادات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، عبادات کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے، اور اسی غزوے کے حوالے سے روایات میں آتا ہے بعد میں، اور یہی بات راجع محسوس ہوتی ہے کہ اسی غزوے کے اندر صلاۃ خوف بھی نازل ہوئی۔ نماز کے متعدد جو ابواب ہیں، آپ محدثین کے جو چیپٹر دیکھیں گے جنازے کی، استسقاء کی، تو اس سے پہلے 4 ہجری سے پہلے آپ کو صلاۃ خوف کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسی غزوے میں نازل ہوئی تھی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تتر بتر کر دیا تو یہ دیکھا کہ شاید وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ قرآن پاک میں اس کی پوری کی پوری تفصیل نازل ہوگی کہ اگر تمہیں دشمنوں سے خطرہ ہو جان کا تو تم نے ایسے ایسے نماز پڑھنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی 1 رکعت، اور پھر 1 رکعت پڑھ کے ایک لشکر قافلہ جو پورے کا پورا جنگجو تھے وہ پڑھ کے پیچھے ہٹ گئے، دوسرا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1 رکعت پڑھائی اور انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ سلام پھیرا۔ اور دیگر روایات کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پہلے گروہ کو پڑھائی اور 2 رکعت دوسرے گروہ کو پڑھائی۔ تو یہاں پہ ایک بات یاد رکھیے کہ صلاۃ خوف کے بنیادی طور پہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ہی نماز کے بارے میں اختلاف ہے، نہیں، صلاۃ خوف کے 2 طریقے ہیں، اس طرح بھی جائز ہے اور اس طرح بھی جائز ہے۔ جب خوف زیادہ ہو تو 1 رکعت بھی کفایت کر جائے گی، جب خوف کچھ کم ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں۔ اب آپ یہاں سے ایک بات کا اندازہ کیجئے کہ صلاۃ خوف کیسے پڑھنی ہے، تنہا پڑھنی ہے کہ امام کی امامت میں؟ امام کی امامت میں۔ کس حالت میں؟ حالت جنگ میں۔ کس حالت میں؟ جان کے
خطرے میں، کس حالت میں کہ لشکر آپ کے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اس حالت میں بھی مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ہے، اس حالت میں بھی۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے عذروں کی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم نمازیں مسجد کے علاوہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ صلاۃ خوف اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ مردوں کی نماز ہوتی اصلاً باجماعت ہے۔ اگر باجماعت نہ ہونے کی کوئی رخصت ہوتی تو کم از کم جنگ میں ہو جاتی، جنگ میں تو رخصت دے دینی چاہیے تھی، جنگ میں تو جان کا بھی خطرہ ہے، جنگ میں تو دشمن کا بھی خطرہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز باجماعت کا اہتمام، بنیادی طور پہ مساجد کا قیام اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہوتا ہے جس سے ہم غافل ہیں۔ جمعے کے اندر مسجدیں بھری ہوئی ہیں، کیا جمعہ صرف مسجد میں فرض ہے؟ بھائیوں عام نمازیں بھی فرض ہیں۔ عام نمازوں میں جب جمعے جتنے افراد آ جائیں گے تو آپ سمجھ لینا معاشرے کی اصلاح ہوگی، یا ورنہ معاشرے کی اصلاح باقی ہے۔ عام نمازوں میں فجر کی نماز میں جمعے جتنے نمازی ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ معاشرہ دین کی مبادیات کو، دین کے اصولوں کو سمجھ چکا ہے۔ اگر حالت جنگ میں جماعت سے پیچھے رہنا نہیں ہے تو اور کس وقت ہے بتائیے؟ اور پھر کس وقت ہو سکتا ہے؟ ہاں تخفیف ہے، مانتے ہیں 4 رکعت کی نماز 2 میں کر لی جائے، 4 کی نماز زیادہ ہو گئے 1 رکعت، لیکن پڑھنی ہے، گرتے پڑھتے کسی بھی صورت میں پڑھنی ہے، چھوٹ نہیں سکتی، اور باجماعت پڑھنی ہے۔ تو یہاں سے اس بات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک مشہور غزوہ ہے جو ابو سفیان نے باضابطہ طور کے اوپر مقرر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین اور ان کے درمیان یہ بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے، احد کا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ جنگ جیت چکے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مقابلہ برابر کا رہا ہے، تو ایک اور جنگ بپا کر لیتے ہیں، فائنل۔ اس کو کہتے ہیں طے شدہ غزوہ بدر اردو میں، یعنی جس کی ہم وعدہ ہو جائے کہ بدر کے مقام پہ دوبارہ جمع ہوں گے، دوبارہ ایک جنگ کر لیں گے، دیکھ لیتے ہیں کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے۔ اس جنگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زیادہ تیاری کی، اور یہ اسلامی لشکر کا پہلی مرتبہ یہ عدد تھا جو یہاں پہ رسول اللہ نے حاصل کیا۔ 1500 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے لیے تیار کیا، 1500، پہلی مرتبہ اتنا بڑا لشکر مسلمانوں کا طے ہوا، تیار ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری شان و شوکت کے ساتھ بدر کے مقام پہ پہنچے اور منادی دی، عرب کے علاقوں میں بات پھیلا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدہ کیا تھا کہ فائنل جنگ، نتیجہ خیز جنگ، آخری مارکہ بدر کے میدان پہ دوبارہ لڑا جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ اعلان پھیل گیا پورے عرب میں۔ وہاں پہ ابو سفیان بھی پوری تیاری کے ساتھ نکلا، 2000 افراد کا لشکر لے کر۔ اللہ کی طرف سے یہ بات جب عرب میں پھیل گئی کہ رسول اللہ بدر کے مقام کے اوپر بیٹھ گئے ہیں آ کے، اور رسول اللہ یہاں پہ 8 دن بیٹھے رہے، 8 دن، تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ تو کیا تھا اور پھر بغیر جنگ کیے یا خوف سے لوٹ گئے۔ ابو سفیان کے دل کے اوپر ایسی ہیبت بیٹھی، 2000 کا لشکر جرار تیار کرنے کے باوجود گھوڑے، اونٹ، مال، اسباب، مکہ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پہ پہنچ کے کہتا ہے قحط کا سال ہے، جانور کمزور ہیں، بچے اور عورتیں بھوک سے مر جائیں گے، ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اس جنگ کو ملتوی کر دیں، ہم واپس لوٹ جائیں، اور ہریالی کا جو سرسبزے کا جو سال آئے گا اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارکہ کریں گے۔ اب جو لشکر کا سپہ سالار ہو، امیر ہو، جب وہ ایسی بات کہتا ہے تو لشکر کے تو حوصلے ویسے پست ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی طور پہ یہ جو احد کے بعد جنگیں لڑی ہیں، ان میں ایک بہت اہم پہلو میڈیائی پہلو بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرد و نواح کے علاقوں میں یہ پیغام بھیج رہے تھے کہ احد کی شکست سے یہ نہ سمجھنا کہ اسلامی ریاست کمزور ہو گئی ہے، ہم ابھی بھی قائم ہیں، ہم ابھی بھی لڑیں گے۔ تو رسول اللہ نے جو حکمت عملی یہاں پہ بھرپور قوت، طاقت، روب اور دبدبے کے ساتھ اپنائی، بغیر جنگ کیے، ابو سفیان وغیرہ جنگ سے دستبردار ہو گئے، اور یہ مسلمانوں کی ہیبت پورے عرب میں پھیل گئی۔ جی وہ قریش مکہ جو پروپیگنڈا کیا کرتے تھے ہم نے شکست دی، وہ تو میدان میں ہی نہیں نکلے، وہ تو جنگ کا میدان طے کر کے فرار ہو گئے۔
یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکے نہیں، فوری طور پر جلدی جلدی، یہ رسول اللہ کے جو مارکے ہیں یہ جلدی جلدی ہے۔ غزوہ دومت الجندل جس کا آپ نے سنا ہوا ہے، یہ بپا کیا۔ یہاں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا غزوہ ہے کہ جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 450 کلومیٹر دور، یعنی اسلامی ریاست کی آپ وسعت دیکھنا شروع کیجئے کہ ابھی مدینہ کے اندر ہے، غزوہ احد کی جنگ کے بعد کافروں کو پروپیگنڈا موجود ہے، لیکن رسول اللہ اپنی ریاست کو پھیلا رہے ہیں۔ 450 کلومیٹر دور سرحدوں کے اوپر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہرا دے رہے ہیں کہ فلاں قبیلہ اکٹھا ہو رہا ہے، فلاں قبیلہ ہمارے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے۔ اور آپ کو پتہ یہ جو غزوہ دومت الجندل ہے، یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک سرحدوں کی پہرہ داری کی ہے، 1 ماہ، کبھی یہاں کبھی وہاں، یعنی گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے اندر اپنی ریاست کی سرحدیں طے کر رہے ہیں کہ یہاں تک اسلامی ریاست ہے، جو اب اس کے اندر آئے گا وہ اسلامی ریاست کا حصہ ہے، جو اس سے باہر ہے وہ غیر ملک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے کی جو 2 بہت بڑی حکمتیں محدثین اور مفسرین نے بیان کی ہیں، ایک تو وہی میڈیائی وار کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے شدہ غزوہ بدر کے بعد پھر عربوں کو ایک پیغام دیا کہ صرف بدر، مکہ، مدینہ، حجاز کی بات نہیں، اب ہماری ریاست شام تک پھیل چکی ہوئی ہے، اب روم کے کناروں تک ہماری ریاست ہے، اب یہاں سے فلاں تک ہماری ریاست ہے، اس ریاست کے اندر جو بھی ہمارے خلاف بغاوت کرے گا اس کے خلاف لشکر کشی کی جائے گی۔ ایک بات یہ، پھر دوسری بات ہے 1 ماہ کی جو تربیت ہے، آپ بتائیے 1 ماہ کی تربیت صحابہ کے ساتھ سفر کی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعموم سفر میں تو نہیں ہوتے، یہ جو صحابہ کی تربیت ہو رہی ہے۔ اور پھر اس غزوے کے اندر ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر ایک غیر معروف صحابی کو امیر مدینہ بنایا تھا، غیر معروف، سباع بن غفاری، آپ نے شاید نام بھی نہ سنا ہو۔ یہ غیر معروف صحابی کو امیر بنانے کے پیچھے بھی محدثین نے حکمتیں بیان کی ہیں کہ رسول اللہ 1 ماہ کے سفر پہ گئے، چاہیے تو یہ تھا کہ مدینہ کا امیر کسی مضبوط شخص کو بناتے، انصاریوں میں سے بنا دیتے یا قریشیوں میں سے بنا دیتے، آپ نے غفار قبیلے کے ایک شخص کو امیر کیوں بنایا؟ ہاں، اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ٹریننگ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا کوئی امیر چاہے کسی کمزور قبیلے سے مقرر ہو جائے، چاہے کسی مضبوط قبیلے سے مقرر ہو جائے، جب وہ امیر بن گیا اس کی اطاعت ہے، اس کی فرما برداری ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ صحابہ کی تربیت کے لیے اس کو امیر بنایا کہ اس کی اطاعت ہوگی۔ اور پھر غزوہ ذات الرقاع کے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو میرے ذہن میں آ گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت جابر سے مکالمہ اس پورے سفر میں، سبحان اللہ، بڑا زبردست مکالمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بیان کرتے ہیں میرے پاس اونٹ تھا جو بڑا سست تھا، تو رسول اللہ نے مجھ سے پوچھا جابر کیا بات ہے، چلتا نہیں، تیز نہیں چلتا، یہ اونٹ ہے بڑا سست ہے۔ رسول اللہ نے کہا کھڑا ہو جا، بیٹھ جا۔ رسول اللہ نے کہا ایک لاٹھی یا چھڑی لا۔ رسول اللہ نے اس اونٹ کو ایک کچوکا لگایا لاٹھی اور چھڑی سے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں اس کے بعد تو اونٹ ایسا دوڑا کہ رسول اللہ کے اونٹ کے برابر چلنے لگا، اس سے بھی آگے آگے بھاگنے لگا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے جو ساری حضرت جابر کی خوبصورت روایات ہے اس سفر کی بہت زیادہ ہیں، رسول اللہ کو کہنے لگے، رسول اللہ ان سے پوچھنے لگے کیا کیا جابر، کیا بنا، اب اونٹ بڑا تیز چلتا ہے؟ کہا اب تو بہت تیز دوڑا، ہاں اب میں یہ تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول اب تو صحیح ہو گیا، اب میں نے کیوں بیچنا؟ کہا 2 کا، پہلے کہا 1 کا خریدوں گا، کہا 2 کا خریدوں گا، 3 کا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 درہم تک، وہی اونٹ جس کو خود کو چوکا لگا کے تیز کیا، وہی جابر کو کہہ رہے اب تو مجھے بیچ۔ حضرت جابر نے کہا واقعی آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ تو کہا واقعی خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا 40 درہم میں؟ اونٹ کی قیمت 2-4 درہم ہے۔ کہا تیرے وہ باپ کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہوا؟ کہا والد تو فوت ہو گئے، یتیم بچیاں چھوڑی ہیں، ان کی کفالت کرتا ہوں۔ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 40 درہم ہے ان کی یہ بات سن کے دے رہے ہیں کہ بچیوں کی کفالت ہے، بہنوں کی کفالت ہے، وہ میرے ذمے ہے۔ رسول اللہ نے کہا 40 میں میرا تیرا سودا ڈیل ڈن، طے پا گیا۔ جابر تو نے شادی نہیں کی ہے اللہ کے رسول، کس سے؟ ایک شوہر دیدہ عورت سے کی ہے۔ یہ وہ روایات ہیں حضرت جابر کی مشہور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ جو کہا کہ جابر تمہاری عورت سے شادی کرتا، تمہاری لڑکی سے شادی کرتا، وہ تجھ سے دل لگی کرتی، تجھ سے دل لگی کرتا، تو جابر کہنے لگے اللہ کے رسول
بہنیں تھیں، میں چاہتا تھا ان کی پرورش کوئی کرے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو اس مذاق اور پیار کے انداز میں سارے سفر میں آپ سے گفتگو کرتے رہے، حتیٰ کہ جب مدینہ پہنچے تو باہر قافلے کو ٹھہرا لیا۔ اور یہ رسول اللہ کی سنت جابر کے لیے نہیں ہے، یہ پکی عادت اور سنت ہے، لیکن جابر کو چھیڑتے ہوئے کہتے ہیں آج ہم یہاں پہ ایک دن رکیں گے، اور جابر کی بیوی جابر کا انتظار کرے گی، اور وہ تیار ہوگی اور وہ بسترا سجائے گی، تکیوں کو سیدھا کرے گی۔ تو جابر شرمانے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں تو تکیے نہیں ہیں، تو لیکن رسول اللہ نے کلیہ بنا دیا، جب بھی تم شہر سے باہر سے آؤ تو ایک دن رک جاؤ، تاکہ گھروں میں بیویوں کو اطلاع ہو جائے کہ ان کے خامند آنے لگے ہیں، وہ زیب و زینت کو اختیار کرے، وہ ان کے استقبال کے لیے تیاریاں کرے۔ یہ اسلامی شریعت اور دین کا مزاج ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر سے یہ مزاح جاری رکھے ہوئے پورے سفر میں بھی، اور یہاں پہ بھی جابر ہی کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حضرت جابر اگلے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے کہ اللہ کے رسول میں سمجھتا تھا آپ مذاق کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے اندازہ ہوا آپ اونٹ سچ میں خریدنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا اس کو دو 40 درہم اور اونٹ کو پکڑ لو۔ اونٹ پکڑ لیا، 40 درہم جب دے دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر کو کہا یہ 40 درہم اس اونٹ کی قیمت ہے، اور یہ اونٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی طرف سے تیرے لیے تحفہ ہے۔ اونٹ بھی دے دیا، 40 درہم بھی دے دیے۔ رسول اللہ اپنے ساتھیوں کی ضروریات کا خیال اس طرح کیا کرتے تھے، بس کان میں یہ بات پڑی ہے کہ بیچارہ مجبور ہے، قرض کی ادائیگی کرنی ہے، تو رسول اللہ مدد کا طریقہ بھی ایسے انداز میں دے رہے ہیں کہ عزت نفس مجروح نہ ہو، مدد بھی کر دی اور اونٹ بھی جابر کو دے دیا۔ اور جابر بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم وہ 40 درہم کیسے درہم تھے، وہ کیسے درہم تھے، ہمارے گھر میں مدت مدید گزر گئی، وہ ختم ہی نہیں تھے ہوتے، حتیٰ کہ گھر والوں نے بھی اس بات کو محسوس کرنا شروع کر دیا ان درہموں میں جو برکت ہے وہ آج سے پہلے کسی پیسے میں ہم نے نہیں دیکھی۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہر قرض سے نجات دیا صحت کا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ ہفتے میں پاکستان کے اندر ایک بڑا افسوسناک سانحہ ہوا۔ پشاور کی مسجد کے اندر بم کا دھماکہ ہوا، وہ مسجد جہاں پہ ہمارے پولیس کے ادارے اور انتظامیہ اور ساری کی ساری مشینری موجود ہوتی ہے، اس مسجد کے اندر حملہ آور نے حملہ کر کے 100 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب نازل کر تو عیسیٰ کو یا بیج ہدایہ مہدی کو، دیکھ دجال آزاد ہوئے اور پھولوں کے کیا حال ہوئے۔ میرے بھائیو، حقیقت میں یہ مسلمان کو زیب دیتا ہی نہیں، نہ وہ شخص مسلمان ہو سکتا ہے جو اپنے کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرے، اور ایک کو نہیں۔ انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو، ساری انسانیت سے مراد آدم سے لے کر قیامت تک کی انسانیت ہے۔ آج 7 ارب ہے، ایک کو قتل کرنے کا جرم ایک کو نہیں ہے، ساری انسانیت کو قتل کرنے کا اس نے جرم کیا ہے۔ اور جس نے ایک کو زندہ کیا اس نے پوری انسانیت کو زندہ کیا، اور جس نے کسی مومن کو قتل کر دیا پھر اس کا عذاب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلتا رہے گا۔ اور میرے بھائیو غور کرو، جس اسلام میں اسلحے کا اشارہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف نہیں کیا جا سکتا، اشارہ اسلحہ چلانے کی بات نہیں، اگر اسلحے کا اشارہ کسی دوسرے مسلمان کی طرف نہیں کیا جا سکتا تو کیا اس کو مارا جا سکتا؟ جس مذہب اور دین کے اندر آپ وضو کر رہے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ وضو کر رہے ہیں اپنے آپ کو طاہر بنانے کے لیے، وضو کر رہے ہیں نماز کی تیاری کے لیے۔ جس وضو کے اندر، جس دین میں وضو کے لیے پانی کو زیادہ بہانا جائز نہیں ہے، پانی کو زیادہ بہانا جائز نہیں ہے، اس دین میں کیا خون کا بہانا جائز ہو سکتا ہے؟ مسلمان جان کی قدر و قیمت خانہ کعبہ سے بھی بڑی ہے۔ اب بتائیے کوئی بندہ اسلام کے نام پر ایسی کبھی اور رقیق حرکت کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں مسجدوں پہ حملہ انہی لوگوں نے کیا ہے جنہوں نے تحریح اسلام کے اندر سب سے پہلے مسجد کے اندر حملہ کر کے حضرت عمر کو شہید کیا تھا۔ وہ مسلمان تھا؟ ہرگز نہیں، مجوسی تھا۔ اس کے پیچھے جو لوگ ہوں سو ہوں، لیکن مسلمان کبھی مسجدوں کے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے اندر حربی کافر کے علاوہ حربی کافر کے علاوہ کافر کو مارنا جائز نہیں۔ ایک عام کافر ہے، ایک عام عیسائی ہے، ایک عام یہودی ہے، اس کا قتل جائز ہے؟ جائز ہی نہیں۔ جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف تلوار کو نہ اٹھائے، جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ نہ کرے، جب تک وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کا ساتھ نہ دے، یہ کلیات ہے، یہ فقہی قاعدے ہیں، ان کافروں کا قتل جائز نہیں۔ عورتوں کا قتل حالت جنگ میں جائز نہیں، بچوں کا قتل حالت جنگ میں جائز نہیں، کھیتوں کا، فصلوں کا، درختوں کا کاٹنا حالت جنگ میں جائز نہیں۔ تو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا اندوہناک سان ہے، اور ہم یہ اداروں سے درخواست کرتے ہیں کہ غور کریں، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں، کن کو ایسی تکلیف ہوئی کہ اچانک مسجدوں کے اوپر حملہ آور ہو گئے؟ یہ ہمارے وہی درینہ دشمن ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں نے کیا، مسلمانوں کے کسی طبقہ فکر کو اس کی آڑ میں مجروح کر دیا جائے؟ اگر کسی مسلمان نے کیا اس کو بھی سزا قرار واقعی ملنی چاہیے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ایک فہم کا اختلاف ہو سکتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمان کر ہی نہیں سکتا، یہ کر ہی نہیں سکتا، ہمارا یہ نقطہ نظر ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کسی نے کیا ہے، اس کو عبرت ناک سزا دی جائے، اس کو شرعی سزا دی جائے۔ آپ قتل کے بدلے میں قتل تو کرتے ہیں، لیکن اس کو کہتے نہیں ہے کہ قصاصاً قتل کیا، قصاص سے چڑ ہے، قصاص میں تو زندگی ہے، قصاص میں تو حیات ہے۔ قتل کے بدلے لگا آپ نے بھی پھانسی دینی ہے، اس کو بس شرعی نام دینے سے آپ گھبراتے ہیں۔ ایسے مجرموں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ دوسری اہم بات، جیسے آپ جانتے ہیں کہ متعدد پچھلے خطبات میں مسجد عمر بن خطاب کے حوالے سے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے پولیس اور انتظامیہ کے تعاون کے ساتھ، خاص طور پہ ڈی آئی جی افضال کوثر صاحب کے تعاون کے ساتھ، ایس پی وائس شفیق صاحب اور ڈیفنس کے ایس ایچ او رضوان لطیف صاحب کی بھرپور کاوش کے ساتھ یہ مسئلہ امن کمیٹی کے ثالثی مذاکرات کے ذریعے حل ہو گیا الحمدللہ۔ بور کی اجازت مل گئی ہے، بور ہو رہا ہے، بور تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، نمازیں جاری رہیں گی، اور یہ کسی گروہ کی فتح نہیں ہے، یہ امن کی فتح ہے، یہ قانون کی فتح ہے، یہ اصولوں کی فتح ہے۔ اور ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب کبھی اہل سنت کے یہ مسالک آپس میں الجھتے ہیں، میرا دل دکھتا ہے
اللہ کی قسم ہمیں ایک دوسرے سے نہیں الجھنا چاہیے. ملحد، بے دین، سیکولر تماشا بناتے ہیں. آپ ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، آپ بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. رسول اللہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے غیر مسلموں کو اپنی مسجد میں عبادت کی دعوت دی ہے. غیر مسلم عیسائی ہو، یہودی ہو، اس کو اللہ کی خالص عبادت سے نہیں روکا جا سکتا، نہیں روکا جا سکتا. تو آپ مسلمانوں کو عبادت کرنے سے، سجدے کرنے سے روکتے ہیں. آپ نے بھی یہی دین پڑھا، آپ کوئی دلیل تو لے کے آئیں. تو یہ ایک دوسرے کی مساجد کو روکنا، رکاوٹیں ڈالنا، اس سے اجتناب کرنا چاہیے. آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک نہایت افسوسناک سانحہ گزشتہ دنوں پیش آیا. ہمارے نو مسلم بھائی عبد الوارث گل، سبحان اللہ، ایک ایسا عیسائی پادری جس نے اسلام کو قبول کیا اور اس وقت سے اپنے خاندان کو بھی چھوڑا، ہجرتوں کی یادوں کو تازہ کیا، صعوبتوں، مشکلات کو برداشت کیا. 2000 سے زائد عیسائیوں کو اب تک مسلمان کر چکا ہے. یہ نوجوان عیسائی پادری ہوا کرتا تھا، مسلمان ہو گیا. اس کو یہ NGOز نے طاہر اشرفی صاحب کی قیادت میں دعوت دی. کس موضوع کے اوپر؟ جبری قبول اسلام کے حوالے سے ایک سیمینار تھا، اور NGOز کا دعویٰ تھا کہ پاکستان میں اسلام کو جبری طور پہ قبول کروایا جاتا ہے. ایمانداری سے بتائیے، ہم تو اتنے غافل ہیں، ہمارے ساتھ عیسائی 70-75 برس سے رہتے ہیں، ہم تو اتنے غافل ہیں، ہم ان کو تبلیغ بھی نہیں کرتے. اتنی غفلت ہے ہمارے اندر. کجا یہ کہ ان کو جبر کر کے مسلمان بنا لیا جائے، اور ہم تو فریضہ جو ہے تبلیغ کا وہ بھی ادا نہیں کر رہے، اور آپ مسلمانوں کے اوپر یہ ایلیگیشن لگاتے ہیں کہ یہ جبر کر کے ان کو مسلمان بنا رہے ہیں. عبد الوارث گل نے وہاں پہ آواز کو اٹھایا کہ ہرگز اپنے دل سے اسلام کو قبول کیا ہے، اسلام کی حقانیت کو سمجھا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھا ہے، قرآن کی آیات کو پڑھا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. اور میرے عیسائی بھائیوں، عیسائیوں کو کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. آپ کی بائبل میں یہ حوالہ ہے، وہ مشنریز جو ایک خاص ٹارگٹ کے ساتھ آئی تھی کہ یہاں پہ جبری اسلام کا تصور پیش کیا جائے، وہ عبد الوارث گل بھائی کی تقریر کے اوپر سیخ پا گئے، احتجاج کرنا شروع کر دیا. اور حق تو یہ تھا. میں صرف رواداری اور مروت کی وجہ سے طاہر شرفی صاحب کی ذات کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن طاہر شرفی صاحب، حق تو یہ تھا آپ عبد الوارث گل کے ساتھ کھڑے ہوتے. آپ نے ان کو آگے کہا میں تم سے خوش نہیں، اور وہ تجھے خوش کرنے کے لیے یہاں پہ آیا. اس نے اپنے اللہ کو، رسول کو راضی کرنے کے لیے اپنی خاندان سے ہجرت کی ہے، اپنے خاندان کو چھوڑا ہے. وہ تجھے راضی کرنے کے لیے سیمینار میں آیا ہے. اور آپ کو بجائے یہ کہ اسلام کا ایک خوبصورت تصور اجاگر کرنا چاہیے، آپ اس نو مسلم کو تلیف قلب جس کا حق ہے، اکرام جس کا حق ہے، اور اسلام واحد وہ دین ہے، اسلام واحد وہ دین ہے جو بعد میں اسلام قبول کرنے والوں کو اپنے سے آگے کھڑا کر دیتے ہیں. جو بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے فضل سے یہ مسلمانوں کے دل عبد الوارث گل کے ساتھ دھڑکتے ہیں. ابھی آ جائے پرانے مسلمان ہے نا، وہ نیا مسلمان ہے، اللہ کی قسم اس کا حق ہے وہ پہلی صف میں کھڑا ہو. یہ مسلمانوں کے دین کی خوبصورتی ہے کہ جو بعد میں بھی آئے گا وہ آگے بڑھ جائے گا. آپ بجائے اس کے کہ اس کو تلیف قلب کرتے، اس کے دل کے اوپر برہم رکھتے، اس کے موقف کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، آپ نے اللہ رسول کے نام کے اوپر ساری زندگی سیاست کی ہے، اور آپ عیسائیوں اور یہودیوں کے حق میں وہاں پہ تقریریں کریں. اتنی نہ بڑا پاکی دامہ کی حقائق. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. آج پاکستان کا ہر مسلمان عبد الوارث گل کے شانہ بشانہ کھڑا ہے اور طاہر شرفی صاحب کے اور انتظامیہ کے رویے کی مذمت کرتا ہے.